اب آپ دیکھیں آیت اللہ شمس الدین عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بغداد کے پاس کے سامرا میں اس زمانے میں کوئی مدرسہ تھا، ایک طالب علم بہت دیر سے آتا تھا، بہت دیر کر دیتا تھا۔ اکثر اسے پوچھتے تھے تم درس میں کیوں دیر سے پہنچتے ہو؟ کہا کہ میں وہ جھیل یا دریا ہے اس کے اس طرف رہتا ہوں، اور آتے آتے کبھی مجھے کشتی دیر سے ملتی ہے، کبھی مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اسے ایک کچھ پرچی پہ کچھ لکھ کے انہوں نے دیا، کہا کہ یہ جاؤ اور دیکھو کسی کنارے پہ جا کر جب کوئی نہ ہو تمہارے آس پاس تو یہ پرچی تمہارے پاس ہونی چاہیے، بس پانی پر پاؤں رکھنا، چلتے ہوئے آ جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس کو یہ دے دیا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ وہی دیکھتا تھا جب کوئی سائٹ میں نہیں ہے کنارے پہ تو وہ وقت پہ آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس میں ہے کیا پرچی ہے، میں کھول کے تو دیکھوں۔ تو اس نے کھول کے دیکھا تو کیا تھا، پرچی پہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یعنی ظاہر ہے اس استاد کی معرفت اتنی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی کام اگر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ختم نہ ہو۔ ایمان، ہمارا ایمان، میرا میں آپ کو نہیں بتانا واسطہ، میرا کمزور ہے۔ ورنہ ائمہ علیہ السلام تو کہتے ہیں کوئی مریض ہو جائے ہاتھ پکڑ کے اس کو ہم پڑھ دو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں کمزور ہوں، میرا نفس کمزور ہے، تو میرے منہ سے نکلنے والی حمد میں اثر نہیں ہوتا۔ وہاں اولیاء خدا بسم اللہ پڑھ کر پانیوں کے اوپر سے چڑھ گئے۔ علامہ امینی کا مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں علامہ امینی جو صاحب غدیر تھے، جنہوں نے غدیر کتاب لکھی، مولا متقیان کے فضائل، 30 سال لگے ایک کتاب لکھنے میں، جمع کیا، مصر، دمشق، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہے، ہندوستان، بغداد کی لائبریریوں میں۔ انہیں پتہ چلا بغداد میں کوئی دوسرے فرقے کا شخص ہے اور امام پر کتاب لکھ رہا ہے، تو یہ چلے گا کہ میں دیکھوں پتہ نہیں کیا غلط نہ لکھ دے کہیں کتاب۔ جا کے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ جب ان کے گھر ایسی انٹر ہوئے تو دیکھا کہ گھر والوں کے اندر اہل خانہ سے خوشی کی کوئی آواز آئی۔ خیر بیٹھ گئے، ان سے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو مناقب لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے؟ کہا مناقب یعنی فضائل لکھ رہے ہیں آپ یا نہیں لکھ رہے؟ کہا آپ بتائیے امام کے فضائل کیا ہیں؟ تو اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی مال حق، حق المال علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، یہ حضرت علی کے فضائل ہے۔ تو اس نے بولا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی حدیث ہے، عمار المال حق اور حق المال عمار، یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمار کے لیے بھی ہے، لیکن حضرت عمار کے لیے اور امام علی کے لیے جو اگلا حصہ ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کیا کہا، حضرت عمار کے لیے یہ ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا، مگر کہا امام علی کے لیے یہ حصہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جہاں جہاں علی جائے گا حق وہیں جائے گا۔ جب یہ انہوں نے سنا تو وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا احترام میں، کہا آپ نے کیا زبردست بات کی۔ جب علامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح کتاب لکھے گا تو اٹھ کے جانے لگے۔ پوچھا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے گھر والوں کے اندر سے خوشی کی ایک کچھ آوازیں آئی تھی، تو کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے، اور ہمارے جو علماء اکرام آتے ہیں اکثر تو وہ کوئی دعا لکھ کے دیتے ہیں، تو کچھ دیر تک میری بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ دیر تک۔ تو کیونکہ آپ بھی شیخ تھے مولانا، تو وہ سمجھے کہ شاید ہمارے مولانا آئے ہوئے تو خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ لکھ کے دے دوں دعا؟ بولا ہاں لکھ کے دے دیں۔ انہوں نے پرچے میں کچھ لکھ کے دے دیا، ان کو رکھا۔ وہ بچی کی بیماری بالکل ہی ٹھیک ہو گئی، یعنی بالکل اس کو بیماری رہی نہیں، ختم۔ تو علامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ تو میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے تو پرچے پہ صرف علی لکھ کے دے دیا تھا۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو بہرحال وہ ایمان، معرفت، ہماری معرفت کمزور ہے عزیزان محترم۔
وہاں نام لکھو اور کہاں تک کلام